وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں، جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو، جہاد کیا ہو، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ رحمت خدا بندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، تم پر رحمت کریں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں، جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو، جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خدا بندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ ہجرت اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اور جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی حرارت معلوم کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے کہ ایمان میں کتنی گرمی ہے اور کتنی حرارت ہے اور کتنی تازگی ہے۔ کیا اس ایمان کی خاطر اپنا وطن چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی بنی بنائی منڈیاں، کاروبار، رشتے ناتے، خاندان، رہن سہن کی زندگی، سب کچھ قربان کر رہا، کس لیے؟ ایمان کے لیے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ تھرمامیٹر ہے، جیسے بخار معلوم کیا جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کے ایمان کا پتہ لگتا ہے کہ ایمان میں کتنی گرمی ہے، کہ آیا مسلمان اس ایمان کی خاطر یہ قربانی دے سکتا ہے؟ آج بھی اس کی ایمان میں یہ حرارت ہے؟ آج تو مسلمان معاش کے لیے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنے بچوں کا دین خطرے میں ڈالتا ہے، اپنی بیٹیوں کا شرم و حیا خطرے میں ڈالتا ہے۔ کس لیے؟ معاش کے لیے، معاش کے لیے، چند ٹکوں کے لیے۔ اور کہاں وہ مسلمان جو اپنا سب کچھ معاش قربان کر رہے، ترک وطن کر رہے، کس لیے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے۔ کتنا فرق ہے۔ ترجیحات کی بات ہے۔ اگر زندگی میں ترجیحات دنیا اور معاش ہے تو پھر آدمی ایمان قربان کر دیا کرتا ہے، اور اگر زندگی کی ترجیح ایمان ہے اور اللہ کی رضا ہے اور اس کی خاطر اگر کوئی چیز راستے میں آتی ہے قربان کر دیتا ہے۔ ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، یا اپنے بچے بچیوں کے لیے ترجیحات کیا رکھی ہیں؟ ہم اپنے زندگی کے فیصلوں میں کس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں؟ ترجیحات کیا ہیں؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، دنیا میرا بڑا غم نہ بنے کہ ہر وقت مجھے اس کی ایسی فکر لگ جائے کہ یہی میری زندگی کا مرکز بن جائے، محور بن جائے، سب سے بڑی ترجیح بن جائے۔ اللہ اس کی پناہ، اس سے محفوظ رکھ۔ تو ایمان کی حرارت معلوم کرنے کے لیے اسلام کے یہ دو عظیم الشان اعمال ہیں، ایک ہجرت اور دوسرا ہے راہ خدا میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، حفاظت کے لیے، ایمان کی حرارت۔ لیکن ہجرت بھی اللہ کے لیے ہو اور جہاد بھی اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ورنہ وہ ہجرت ہجرت نہیں رہتی، وہ جہاد جہاد نہیں رہتا۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت اور خداوندی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ
بڑی ہی رحمت کرنے والے ہیں۔ اگر ان کی زندگیوں میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن یہ دو اتنے عظیم عمل ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شہادت کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، اللہ شہید کے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، ساری کمیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنے عظیم عمل ہیں دونوں، جس کی وجہ سے اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔